متمنی ہو کہ میں مدینہ پاک کی گلی کو چوموں، بوسہ دوں، تو وہاں چلو آپ پہنچیں یا نہ پہنچے، قرآن کریم کو بوسہ دیں آپ، اور یہ حضور کے دل کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اس کو دیکھنا عبادت، اس کا ادب کرنا، یہ میں نے جان بوجھ کے فریضہ سمجھا، کیونکہ میں نے کئی مجالس میں دیکھا ہے لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کئی لوگ کے کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو ویسے ہی میرا فرض تھا، تو میں نے سب کے سامنے اس لیے بھی کیا تاکہ لوگوں کو علم ہو اس بات کا کہ اگر قرآن کریم نیچے ہو تو اوپر نہیں بیٹھنا، کوئی مجبور ہو آدمی نیچے بیٹھ نہیں سکتا جس طرح وہ بزرگ بیٹھے ہیں، یا کوئی ہوتا ہے نا، پھر اجازت ہوتی ہے، پھر اسلام کہتا ہے سہارا لے لو، کرسی پر بیٹھ جاؤ، لیکن جہاں تک ممکن ہو ان چیزوں کا ادب کریں، احترام کریں۔ ہم لوگ تو ان چیزوں کا، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، اللہ اکبر، ایک بزرگ تھے، وہ حافظ قرآن کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرتے تھے، حافظ قرآن نہیں ہوتا، وہ کہتے تھے یہ قرآن کا حافظ ہے اور میں اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، وہ کہتے تھے کہ یہ میرے سر پہ ہاتھ رکھے، میں اس کے سر پہ ہاتھ نہ رکھوں۔ تو یہ بھائی آداب ہے، جتنا شعور ملتا انسان کو چلا جائے، اور ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، بہت سارے پہلو، مثلا کئی چیزیں ہم یہاں لگاتے ہیں، مثلا نالین پاک لگاتے ہیں، یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، تو ہم احساس نہیں کرتے، باتھ روم میں چلے جاتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو اس چیز کو اتار کے جیب میں ڈالو اور پھر باتھ روم میں جاؤ۔ اگر تو ایسی چیز ہے کہ اتار نہیں سکتے الگ بات ہے، مثلا سرور عالم کی انگوٹھی مبارک تھی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، تو آپ کبھی اس کو پہن کر باتھ میں تشریف نہیں لے گئے، آپ اتار کر باہر رکھ کر پھر لیں۔ آئیے ہم آج سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گوشے پر، کیونکہ میلاد شریف کے اتنے گوشے ہیں، اتنے گوشے، آدمی کیا کیا بیان کرے، ایک گوشے پر میرا خیال ہے کہ ولادت سے تھوڑا سا حلیمہ سعدیہ تک چلتے ہیں، اور آپ کے بچپن سے ہم فیض پانے کی، برکتیں پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی آپ کی ولادت کا تذکرہ ہو، یہ بھی عبادت ہے، آپ کی خلقت نور کا ذکر ہو، یہ بھی عبادت ہے، آپ کے وصال شریف کا ذکر ہو، یہ بھی عبادت ہے، کوئی حوالہ ہو آپ کا۔ وہ بچہ جو مجھے ابو بکر لینے گیا، میں ایک کتاب اسے دکھائی، میں نے کہا دیکھو آج لوگ میلاد کو نہیں مانتے، نام لے لینے میں اس کا کیا عرض ہے مجھے، یہ جو عقائد دیوبند پر، عقائد دیوبند ایک کتاب لکھی، اس وقت کے ان علماء نے، کوئی 25-30 علماء نے مل کے نا ایک اپنے عقیدے پر کتاب لکھی تھی تاکہ لوگوں کو واضح کریں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اس کا غالباً سوال نمبر 21 ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ سرور عالم کا میلاد شریف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو اس جواب میں آپ پڑھیں، وہ جواب میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کا ذکر تو بہت بلند ہے، انہوں نے کہا جس سواری پر مصطفیٰ سوار ہوئے اس سواری کے بول و براز کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو میں نے کہا پھر اختلاف پتہ نہیں کیوں رہ جاتے ہیں، پھر حضور کی مجالس کو بدعت کہنا، شرک کہنا، یہ اختلاف سمجھ نہیں آتا۔ تو الحمدللہ ہم لوگ ضدوں میں، ہر درمیوں میں نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کا ذکر کسی حوالے سے بھی امت کو نصیب ہو جائے، یہ سراپا عبادت ہے، یہ سراپا ایمان ہے۔ خوشی کے طریقہ کار میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی آمد پر خوشی یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل کیا ایمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سرور عالم کی ولادت ہے، آپ کی تشریف آوری ہے، تو اس پر الحمدللہ سینکڑوں بیسیوں کتابیں موجود ہیں،
میں آپ کو لے چلتا ہوں اس گھر میں، تصور کیجئے، اور ہم چلتے ہیں مولد النبی۔ مولد النبی وہ مکان ہے، وہ رہائش ہے جہاں میرے اور آپ کے کریم آقا کی ولادت ہوئی۔ یہ مکہ شریف میں ہے، لائبریری کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ سابقہ ادوار میں کچھ حکومتوں نے اسے مٹا دیا، ختم کر دیا تھا، پھر ایک مکہ شریف کے میئر آئے، انہوں نے وقت کی حکومت کو سمجھایا کہ یہ تاریخی چیز ہے، تو اس کو اب لائبریری کی صورت میں وہ محفوظ ہے، 2 منزلہ عمارت ہے۔ اگر آپ خانہ کعبہ شریف پر، جو تاریخ کعبہ پر کتابیں ہیں، ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ان سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضور تک آؤ، جس نے بھی خانہ کعبہ تعمیر کیا اس نے خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے وہ سرور عالم کے گھر کی طرف ہی رکھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ بیان کر دوں، وہ کہتے ہیں کعبہ نے بھی حضور کے گھر کی طرف پشت نہیں کی، کعبہ نے بھی حضور کے گھر کی طرف پشت نہیں کی، کیونکہ کعبہ بنا اور اللہ کے حکم پر بنا۔ حضرت آدم نے بھی جو بھی تعمیر کی، سیدنا ابراہیم نے اس کی مکمل تعمیر کی، تو رب کریم نے حکم دیا کہ اس کا جو دروازہ ہے وہ مصطفیٰ کے گھر کی طرف رکھا جائے، یعنی کعبے کی پشت نہیں ہونی چاہیے حضور کے گھر کی طرف۔ بلکہ آج بھی اگر آپ نے وہ گھر نہیں دیکھا، خانہ کعبہ کے دروازے کی سیدھ میں چلا جائیں، پہلا گھر جو آئے گا وہ مصطفیٰ کا گھر ہو، سیدھا۔ یعنی آپ خانہ کا وہاں جا کے کھڑے ہو نا، وہ درمیان میں عمارت آ گئی ہے، ورنہ آپ وہاں کھڑے ہوں، آپ منہ کریں خانہ کعبہ کی طرف، آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعتاً اللہ کریم نے کیسا نظام بنایا۔ پھر آپ یہ بھی ایک تعلیم کہہ لیں، تربیت کہہ لیں، کیونکہ اکثر ہم جاتے رہتے ہیں حاضری کے لیے، اللہ سب کو نصیب کرے۔ حضور علیہ السلام کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ آپ خانہ کعبہ کے حرم میں جب داخل ہوتے تو خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف آتے، ادھر سے داخل ہوتے، اور جب باہر جاتے تو خانہ کعبہ کی پشت کی طرف سے باہر جاتے۔ یہ بھی آداب ہے۔ یہ جو صفا اور مروہ کی طرف ہے نا، باب النبی، باب السلام، آپ اس طرف سے داخل ہوتے، کیونکہ کعبہ شریف کا دروازہ اس طرف ہے، اور باب العمرہ کی طرف سے آپ نکلتے، کیوں کہ پشت کعبہ اس طرف ہے۔ تو گھروں کے آداب ہوتے ہیں۔ پھر آپ کبھی اس حوالے سے پڑھیں کہ اللہ کریم کا نظام دیکھو، کعبہ بھی وہی بنا جہاں مصطفیٰ کو پیدا کرنا تھا، سینٹر ہے، مرکز ہے۔ اور کب سے دنیا بنی، کب سے حضرت سیدنا آدم آئے، کب سے کعبہ بنا؟